خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہم سب کو معلوم ہے سیدنا علی سے ہوا رضی اللہ عنہ. ایک تاریخی روایت کے مطابق مسجد نبوی میں ہوا اور ایک اسی تاریخی روایت کے مطابق بس 12 صحابہ نکاح کی مجلس میں شریک تھے. اس کے بعد ام ایمن بوڑھی صحابیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سیدنا علی کے حجرے میں چھوڑ کر واپس آ گئی. سیدنا علی درویش صحابی، کسی پر بوجھ بننا گوارا نہ کیا، اپنی زرہ اور انہیں فروخت کی. وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کا بھی معاملہ بڑے پن کا تھا، ابھی انہوں نے خرید لی تاکہ سیدنا علی کی جو مروت و خودداری اس کا لحاظ رہے، بعد میں گفٹ بیک بھی کر دی تھی، واپس بھی کر دی تھی. یہ جو زرہ فروخت کی سیدنا علی کی انہوں نے، اس سے جو رقم ان کے ہاتھ میں آئی، بتایا جاتا ہے کہ کچھ ولیمے کا انتظام ہوا ہوگا، کچھ مہر کا انتظام ہوا ہوگا، باقی رقم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دی، ہاتھ پہ لا کر حضور کے ہاتھ پر رکھ دی. کیوں؟ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، تو سیدنا علی کے بڑے اور سرپرست بھی رسول اللہ ہی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رقم جو انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر لا کر رکھی، یہ رقم کس کی ہے؟ حضرت علی کی. یہ نہیں بتایا جاتا. اگلی بات بتائی جاتی کہ اس اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ سامان منگوایا، ایک کھجور کی چھال کا بھرا ہوا بستر، 2 تکیے، ایک چکی، ایک 2 ضرورت کے برتن. اس سامان کو ہم لوگ آج تک بچپن سے کیا کہتے اور سنتے آئے؟ جہیز. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ نہیں بتاتے، یہ بتاتے کہ جہیز دیا. یہ بتاؤ بھائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، باقی کس کس کو دیا؟ زینب کو دیا، ام کلثوم کو دیا، بی بی رقیہ کو دیا. کیوں نہیں بتاتے؟ دیا ہی نہیں، کیسے بتائیں گے؟ اور یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ رقم کس کی تھی؟ سیدنا علی کی. اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر، کیونکہ حضور ان کے اور اللہ کے بعد سب سے بڑے تو حضور ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بڑے بھی تھے. اس سے ینگسٹرز کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان معاملات میں بڑوں کو آن بورڈ لے کے چلنا چاہیے.